آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں. کیا اس سے بھی زیادہ کم ظرفی ہو سکتی؟ اور کیا کر سکتے ہیں؟ کل کے دن میں نے اپنے ویلاگ میں بات کی تھی کہ جب جلسوں پہ آپ پابندیاں لگائیں گے، جلسوں کی اجازت نہیں دیں گے، کسی کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، نکلیں گے تو گھروں پہ چھاپے ماریں گے، گرفتار کر لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، اور جا کے وہ آن لائن جلسہ کریں گے تو کیا یوٹیوب بھی بند کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اور وہی کچھ ہوا کہ بند کر دی گئی. اور اب آ کے تعویلیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ تو بورڈ سسٹم سے لگا کے انہوں نے تو جعلی ویوز لیے ہوئے. عقل کے اندھو، یہ جواز بنتا ہے کہ جعلی ویوز لیے ہوئے ہیں؟ اگر آپ اتنا ہی سمجھتے ہیں تو آپ پھر اجازت دے دیں. قمر جلالوی کا لکھا ہوا ہے کہ کسی کا نام لو بے نام افسانے بہت سے ہیں، نہ جانے کس کو تم کہتے ہو دیوانے بہت سے ہیں، بنائے دے رہی ہیں اجنبی نادانیاں مجھ کو، تیری محفل میں ورنہ جانے پہچانے بہت سے ہیں، دھری رہ جائے گی پابندی زندہ جو اب چھیڑا، یہ دربانوں کو سمجھا دو کہ دیوانے بہت سے ہیں، بڑی قربانیوں کے بعد رہنا باغ میں ہوگا، ابھی تو آشیاں بجلی سے جلوانے بہت سے ہیں. تو یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے. وہ ایک طبقے کو روکنے کے لیے، آپ نے ان کے ویوز روکنے کے لیے، آپ نے پورے پاکستان کی ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے اسے منقطع کر دیا. آپ نے یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ دو بندوں نے کوئی جرم کیا ہو اور آپ پوری کی پوری بستی کو جلا کے رکھتے. اسی طریقے کے کل اقدامات اٹھائے گئے اور اس کے بعد یہ میں نہیں کہتا، یہ بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں جو نظر رکھتے ہیں، نیٹ سرفنگ کے اوپر نظر رکھتے ہیں کہ وہاں پہ کس نے کیا سرچ کیا ہے، کس کو کیا مسائل کا سامنا رہا ہے. ان کے مطابق کل ملینز کی تعداد میں وی پی این ڈاؤن لوڈ ہوا ہے. اگر آپ ہی کی منطق کو مان لیا جائے تو ویڈیو بھی سچی مان لی جائے کہ یہ جتنے بھی ویوز لیے ہیں انہوں نے جعلی لیے ہیں، تو کیا وہ وی پی این بھی جعلی ڈاؤن لوڈ ہوئے؟ وہ کس خلائی مخلوق نے کر لی ہیں؟ سوال یہ بنتا ہے کہ کل کے دن آپ نے اس کو کامیاب بنوایا جلسے کو. وہ لوگ جنہیں معلوم تک نہیں تھا کہ ان کا جلسہ ہے، وہ لوگ جنہیں وقت کا معلوم نہیں تھا، یا وہ لوگ جو دلچسپی نہیں رکھتے تھے، ان لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ بھائی انہوں نے کس چکر میں بند کر دیا، کیا بول رہے ہیں. وہ سننا چاہیے کہ انہوں نے بولا کیا. لوگوں نے وی پی این لگائے اور وی پی این لگا کے لوگ سنتے رہے. یہ ہے آپ کی سب سے بڑی بہادری. آپ نے کامیاب کروایا ان کا جلسہ. 2 لاکھ بندہ کسی جلسے کے اندر موجود ہونا تو کہتے ہیں کہ کیا جلسہ تھا. وہ 14 لاکھ کے قریب ادھر ویوز ملتے رہے انہیں. تو وہ 14 لاکھ مجموعی طور پہ جو ویوز ملے ہیں، اندازہ لگائیں. پھر دوسری بات یہ کہ آپ دھڑا دھڑ گرفتاریاں بھی کرتے رہے، آپ سارا کچھ کرتے رہے. سوال یہ بنتا ہے کہ ایک نگراں وزیر داخلہ وہ کسی پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ یہ کرے کہ انتخابی شیڈول سے پہلے میں استعفیٰ دے کے اس پارٹی کے اندر شامل ہو جاؤں گا. یار کون لوگ ہو تم لوگوں کو کیا سمجھ نہیں آتی؟ یعنی یہ ببانگے دوہل آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نگراں وزیر داخلہ ہوں، میں 1.5-2 مہینے اس مسند کے اوپر بیٹھا رہا ہوں، اب جا کے میں اس مسند سے علیحدہ ہو جاؤں گا، جاؤ جس نے جو کرنا ہے کر لے، میرے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے. یہ وہ ملک ہے جس میں اپوزیشن لیڈر اپوزیشن کے اندر ہوتا ہوا یہ کہے کہ میں اس اپوزیشن لیڈری کو چھوڑنے کے بعد میں حکمران جماعت جو ابھی موجود ہے اس کے اندر شامل ہو جاؤں گا، جاؤ جس نے اخلاقی طور پہ جو کرنا ہے کر لے. دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے. جسٹس شہرام سرور چودھری نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کی نظر بندی کے خلاف درخواست پہ سماعت کی، جس سلسلے کے اندر حکومت کی جانب سے خواجہ محسن عباس ایڈوکیٹ نے عدالت میں جواب جمع کروایا. حکومت کی جانب سے جو جواب جمع کروایا گیا اس میں شیر افضل مروت کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن ڈیپٹی کمشنر نے جاری کیا. ان کی نظر بندی کے خلاف درخواست گزار جو ہیں وہ متعلقہ فارم کے اوپر رجوع کریں. شیر افضل مروت کی نظر بندی کے خلاف پہلے حکومت کو درخواست دیں، عدالت ان کی نظر بندی کے خلاف درخواست کو مسترد کر دے. یہ جواب وہاں پہ جمع کروایا. عدالت نے سرکاری وکیل کے جواب کا جائزہ لینے اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا اور عدالت نے کہا کہ شیر افضل مروت کو رہا کریں. عدالت نے ڈیپٹی کمشنر کو شیورٹی بانڈ جمع کروانے کے بعد رہائی کا حکم جاری کیا ہے کہ شیورٹی بانڈ وہاں پہ جمع کروائیں اور پھر رہا کریں. لاہور پولیس نے پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کو چند روز پہلے لاہور ہائی کورٹ سے واپسی پہ 3 MPO کے تحت گرفتار کیا تھا. اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا شیر افضل مروت راتوں رات جو مشہور ہوئے ہیں وہ اپنی کیپیبلٹی پہ ہوئے؟ نہیں.
آپ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے, اس طرح کے اقدامات کی وجہ سے. وہ آپ نے اپنے مخالف کو کوئی مار دینی ہے تو اس کا کوئی طریقہ تو صحیح نکالیں. آپ تو انہیں اور مضبوط کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آر ٹی ایس بٹھا کے جو حکومت لائی گئی وہ ایک موٹر وے نہ بنا سکی. تو میاں صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ مخالفین کو دبا کے, مخالفین کو اٹھوا کے, ان کو جلسے کی اجازت نہ دلوا کے, انٹرنیٹ کی سروس سلو کر کے, آپ لوگوں کے توڑ جوڑ کے لیے دوسرے ساری سہولت کاری کر کے آپ کو جو لے کے آئیں گے, آپ کو وہ نہیں نظر آتا کہ آپ کے مخالف کو جو دبایا جا رہا ہے آپ ادھر بھول جاتے ہیں. میں کہتا ہوں مار پڑنی چاہیے ان سیاستدانوں کو, انہیں پتا چلے, جو خاموش رہتے ہیں اور جنہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا اس وقت کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خاموش بیٹھے ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا, ہم تو ابھی ٹھیک ہیں, ہم تو ابھی بچے ہوئے ہیں, ہم تو بدلہ لے سکتے ہیں. جب آپ کی یہ سوچ ہو جاتی ہے نا تو پھر کل کو آپ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ تیسرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اب ادھر جواز یہ بناتے ہیں کہ کیا صرف میاں صاحب نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ میاں صاحب غلطیاں نہ کریں, کیا میاں صاحب نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ وہ صحیح بولتے رہیں, کیا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ یہ تمام جماعتیں اپنے مزے کرتی رہیں اور میاں صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کی سیاست کے اوپر اترتے رہیں. یار یہ عجیب طرح کی جواز پیش کیے جاتے ہیں. سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ ہم کیڑے مکوڑے ہیں, ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے, ساری سمجھ ہی ان کو ہے. مان لیا کہ تجربہ کاری عمر کے ساتھ آتی ہے, مانا, ساری باتیں مانی, لیکن اتنا بھی کوئی اندھا نہیں ہوتا کہ ایک تجربہ کار بیٹھا ہوا یہ کہے کہ تم اس کٹر کے اندر ہاتھ دے دو تمہارا ہاتھ بچ جائے گا. اتنی تو بچے کو بھی سمجھ ہوگی کہ میں دوں گا تو کٹ جائے گا. تو یہاں پہ ہمیں اس طرح کی تعویلیں یہاں پہ دی جاتی ہیں اور اس طرح کے بیانات ہمیں یہاں پہ سنائے جاتے ہیں. کل کے دن سارا کچھ کر کے نا آپ نے کامیاب کر دیا ہے, اور کل کے دن سے آپ کے اعصاب کے اوپر اس کی شخصیت سوار ہو چکی ہے, اس کی پارٹی سوار ہو چکی ہے, اس کی مقبولیت سوار ہو چکی ہے, جسے آپ کسی طور بھی اتار نہیں سکتے. یہ بار آپ کے کندھوں کے اوپر رہے گا. کیا وجہ ہے کہ اب آپ کے جو امیدوار ہیں وہ آپ کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ میں آپ ہی کا امیدوار ہوں, لیکن آپ اپنی ٹکٹ کے اوپر کسی کمزور امیدوار کو میدان میں اتاریں اور میں اس کے مد مقابل آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوں گا. یہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ پارٹی جو ہے وہ ایک امیدوار میدان میں اتارے. پاکستان مسلم لیگ نون کے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ایک کمزور امیدوار کو میدان میں اتارے اور اس کے مد مقابل میں اتروں اور میں آزاد امیدوار کے طور پہ میدان میں اتروں, اور لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار ہو کے اتر رہا ہوں, ان کو یہ لگے میں پی ایم ایل این کے مخالف ہو کے اتر رہا ہوں. بعد میں اپنی وفاداری جو ہے وہ پارٹی کے اندر شامل کر دوں گا. جب آپ کو اس طرح کے ہتھ کنڈے آزمانے کی نوبت آن پڑے نا تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی صلح کرنی بنتی ہے, لڑائی نہیں بنتی, کیونکہ لڑائی کے لیے آپ میں ہمت و حوصلہ اور جان توانا نہیں رہی. ہڈیاں کمزور ہو چکی اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے دودھ چھوٹ پینا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.